اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور میں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی شیر خوار کی تکمیل کرنا چاہے، یعنی جو مکمل 2 سال تک پلانا چاہے تو اس کے لیے 2 سال کا وقت ہے، اور اگر کوئی درمیان میں چھڑوانا چاہے تو درمیان میں بھی چھڑوایا جا سکتا ہے۔ ماں کا دودھ بیٹے کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ یہ بات قرآن پاک نے اس وقت بیان کی جب کوئی سائنس، کوئی ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں تحقیق ہوئی تھی، اس وقت قرآن پاک نے بتا دیا کہ جو بچے کے لیے جو بہترین غذا ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے۔ آج ڈاکٹر اور سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ جو بچے کی نشو و نما میں جو غذا ہے، جو اس کا سب سے بہترین دودھ ہے، ماں کے دودھ کا قائم البدل کوئی غذا نہیں۔ تو یہ آج سائنس نے یہاں تک پہنچ گئی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب شوہر کے ذمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق۔ اچھا، اس میں اعتبار کس کا ہوگا؟ شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اگر شوہر بہت زیادہ مالدار ہے تو پھر اس میں اچھا انتظام کرے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق وہ اس کا انتظام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کہے کہ نہیں مجھے بہت اعلیٰ قسم کا کھانا چاہیے اور بہت اعلیٰ قسم کا خرچہ چاہیے، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، جتنا اس کی وسعت ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کیا جائے۔ وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، نہ اور ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ماں سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے، ماں کے اندر طاقت نہیں ہے دودھ پلانے کی، زبردستی اس کو مجبور کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح باپ کو خرچہ دینے میں جو اس کی حیثیت ہے اس سے زیادہ، جتنا وہ دے سکتا ہے اس سے زیادہ کبھی اس کو مکلف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول قرآن پاک کا صرف دودھ پلانے کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، کہ ہر انسان کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی اس کے دائرہ کار ہے، اس کا وہ مکلف ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک گھر میں اس کا حکم چلتا ہے، تو اس سے ریاست سے متعلق سوال نہیں کیا جائے کہ تم نے ملک کے اندر اسلام کیوں نے نافذ کیا، بلکہ اپنے گھر جہاں تک اس کی دائرہ کار ہے اس سے متعلق اس سے ضرور سوال کیا جائے کہ تم اپنے گھر میں جب کوئی دنیا کا کوئی نقصان کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایسا کاروبار کرتا جس سے تمہیں لگتا کہ اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، مستقبل میں اس کو نقصان پہنچے گا، تو تم اس کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ کام تمہارے لیے مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ کام، یہ کاروبار تمہارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو جب وہی بیٹا تمہارا دین کا نقصان کر رہا تھا تو تب تم کیوں کچھ نہیں بولے، تب تم کیوں خاموش رہے؟ تو جتنا انسان کا دائرہ کار ہے اس سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو گھر میں سنتا کوئی نہیں، ہمارے گھر میں چلتی نہیں، تو کم از کم یہ جو آپ کا اپنا وجود ہے اس کے اوپر تو آپ کا اختیار ہے، اس کے اوپر تو آپ دین کو لاگو کر سکتے ہو، اپنے اوپر تو دین پر مکمل عمل کر سکتے ہو، یہاں تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ زندگی کا اصول ہر شعبے میں اپنا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ باپ فوت ہو جائے، بچہ یتیم ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ورثاء کے اوپر اس کا ذمہ ہے، یعنی ورثاء کے ذمہ ہے کہ بچے کا خرچہ برداشت کرے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اگر ماں چاہتی ہے کہ میں 2 سال سے پہلے
بچے کا دودھ چھڑوا دو، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں باپ آپس میں مشورے سے اگر یہ کام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی سے اور مشورے سے تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اگر ایسی صورت آ گئی کہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور شوہر چاہتا ہے کہ میں عورت سے چونکہ میرا تعلق ختم ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی اور عورت کو اس بچے کو دودھ پلائے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے لیے اجرت دے گا، اور اجرت شوہر کے ذمہ شوہر ادا کرے گا۔ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ جو شہروں میں رہنے والے ہوتے تھے وہ دیہات کے اندر اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ دو فائدے ہوتے تھے۔ ایک، جو گاؤں دیہات کی جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو شہر کے لوگ ہیں، مثلا ہمارے پختون بھائی ہیں جو کراچی میں رہنے والے ہیں، ان کی وہ خالص پشتون نہیں ہے جو ان کے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو وہ اب عربی عرب تھے اور عرب اپنے زبان کے بارے میں بہت حساس تھے، تو وہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں ان کی زبان خالص جو عربی زبان ہے وہ سیکھیں۔ اسی طرح دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی تھی، تو وہاں اچھے ماحول میں پلیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے، صاف ستھرے۔ تو یہ مقصد ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر گئے، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور عورتیں آتی تھیں، گھر میں جاتی، بچہ ہوتا، پوچھتے پہ اس کا والد کون ہے، تو والد آتا اور اسے اجرت دے کر کے وہ ان کو لے جاتی تھی۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتی ہیں، پوچھتے ہیں والد کون ہے، والد تو نہیں ہے، آپ کو ڈر جاتی تھی کہ جب والد نہیں ہے تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، تو وہ چپ کر کے چلی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں بھی آئی، میں نے بھی پوچھا، جب مجھے پتہ چلا کہ ان کے والد نہیں ہے میں بھی چلی گئی۔ لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ ان کو کوئی اور بچہ دینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی خود کی خوراک بھی اتنی نہیں تھی، بہت کمزور تھی۔ تو کوئی جو بھی ماں باپ بچہ دیتے تو سوچتے تھے کہ جب خود اس کی یہ حالت ہے تو یہ ہمارے بچے کی کیا پرورش کرے۔ تو کوئی کسی نے جب بچہ دیا ہی نہیں تو کہتی جب عصر کا وقت ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا بجائے اس کے کہ ہم خالی چلی جائیں، چلیں اسی یتیم کو لے جاتی ہیں، کیا پتہ اسی کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں کچھ دے دے۔ چنانچہ وہ کہتی میں نے بچے کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر اس کے بعد جب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ برکات کا ظہور شروع ہو گیا، فرماتی ہے جب میں اپنی اونٹنی پر بیٹھی جو بالکل لاغر تھی، جیسے میں اس کے اوپر سوار ہوئی تو اونٹنی میں ایک نئی جان آ گئی۔ اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ اب میرا جو سوار ہے وہ تبدیل ہو گیا، اب میرے اوپر کون سوار ہو گیا۔ اونٹنی بھی تیز ہو گئی۔ پھر کہتی ہے جب میں نے دودھ پلانا شروع کیا تو میرا ایک اور بچہ تھا جس کو میں دودھ پلا رہی تھی، اس کو بھی کافی نہیں ہوتا تھا، وہ روتا تھا، لیکن جب میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو پھر دودھ جاری ہو گیا۔ میں نے بچے کو دودھ پلایا، بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ جب میں نے دوسری طرف تبدیل کی تو بچے نے پینا چھوڑ دیا۔ ماں حیران ہو، میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، اس طرف سے پلاتی ہوں پیتا ہے، دوسری سائڈ تبدیل کرتی ہوں بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر ماں کہتی مجھے خیال آیا کہ یہ بچہ مجھے درس دے رہا ہے کہ جو دوسری طرف ہے وہ میرے دوسرے بھائی کی ہے۔ بچہ دودھ بھی نہیں چھوڑ گیا، ماں کی گود میں ہی دنیا کو عدل و انصاف کا درس دے گیا۔ آج اس نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں دوسرے کا حق مانوں۔ جو نبی گود کے اندر اپنے دوسرے بھائی کا حق پینے سے رک جاتا ہے، اسی نبی کی امت کا ہر فرد آج دوسرے کا حق ماننے میں لگا۔ اور پھر کہتی ہے جب میں گھر گئی تو پھر ان کا عجیب برکات کا ظہور ہو گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں،
جب حلیمہ سعدیہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا تو ان کے ساتھ برکات کا ظہور اور ان کی زندگی بدل گئی۔ آج ہم بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لیں گے تو ہمارے بھی زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت کو اپنائیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدے کے موافق، یعنی جب ان کی اجرت جو طے ہو گئی ہے وہ دے دو تو پھر تمہارے پر کوئی گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ یہاں رضاعت کا مسئلہ چل رہا ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ، لیکن آخر میں یہاں پر بھی اللہ رب العزت تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔